Organizing files. Objectives. اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ڈائریکٹریز یا فولڈرز کیا ہوتے ہیں اور ان کی مختلف خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. عام طور پر استعمال ہونے والی مختلف فائلز کی اقسام کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ ان فائلز کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. فائلز اور ڈائریکٹریز کو ری نیم کرنا سیکھیں گے. ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کسی فائل کو کس طرح کاپی کر کے کسی دوسری جگہ پر سیو کیا جا سکتا ہے اور کسی فائل کا بیک اپ کیسے لیا جاتا ہے. کسی فائل کو کس طرح ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اور ڈسک کو کس طرح فارمیٹ کیا جاتا ہے اور کسی گمشدہ فائل کو کس طرح سرچ کیا جاتا ہے. ڈائریکٹریز، فولڈرز، ایٹریبیوٹس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نئی ڈائریکٹری یا فولڈر کس طرح بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں. ہمارے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے. اس لسٹ میں سے ہم نیو پر اپنا ماؤس لے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس نئی آنے والی لسٹ میں آپ بہت سے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اس لسٹ میں سب سے اوپر آپ فولڈر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک فولڈر بن گیا ہے. اسی طرح ہم اس نئے بنائے گئے فولڈر کو ڈبل کلک کر کے اوپن کرتے ہیں. اس فولڈر کے اندر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی لسٹ دوبارہ آ جاتی ہے. اس لسٹ میں سے ہم پھر سے نیو پر اپنا ماؤس لے کر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی آئیکونز والی لسٹ دوبارہ آ جاتی ہے. اس طرح ہم ایک فولڈر کے اندر مزید فولڈرز بنا سکتے ہیں. اب ہم کسی فولڈر کی پراپرٹیز دیکھنا سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس فولڈر پر رائٹ کلک کرتے ہیں. سامنے آنے والی لسٹ میں ہم سب سے آخری آپشن جس پر پراپرٹیز لکھا ہے اس پر کلک کرتے ہیں. پراپرٹیز پر کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک ونڈو کھل گئی ہے. یہ ونڈو ہمارے بہت کام کی ونڈو ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ونڈو کے ٹائٹل بار میں فولڈر کے نام کے ساتھ پراپرٹیز لکھا ہے. اس ونڈو میں آپ ایک فولڈر کا نشان بنا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس فولڈر کے نشان کے سامنے اس فولڈر کا نام لکھا ہوا ہے. اس فولڈر کے نشان کے نیچے آپ اس فولڈر کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس فولڈر کی ٹائپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس فولڈر کی اپنے کمپیوٹر پر لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ فولڈر آپ کے کمپیوٹر پر کہاں پڑا ہوا ہے. آپ اسی ونڈو میں لوکیشن کے نیچے سائز لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جس فولڈر کی پراپرٹیز آپ دیکھ رہے ہیں اس فولڈر کا سائز کتنا ہے. سائز آن ڈسک آپ کو بتاتا ہے کہ اس فولڈر نے آپ کے کمپیوٹر پر کتنی جگہ لی ہے. اس کے نیچے آپ کنٹینز لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فولڈر میں کتنی مزید فائلز اور فولڈرز ہیں. کنٹینز کے نیچے کریٹڈ لکھا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فولڈر کس تاریخ کو کتنے بجے بنایا گیا تھا. موسٹ وائڈلی یوزڈ ٹائپس آف فائلز. اب ہم کچھ ایسی فائلز دیکھتے ہیں جو ہمارے استعمال میں بہت زیادہ آتی ہیں. ان فائلز کے آئیکونز کی پہچان آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ہم ڈیسک ٹاپ پر دوبارہ رائٹ کلک کرتے ہیں اور پھر اپنے ماؤس کو نیو پر لے جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور لسٹ آ گئی ہے. اس لسٹ میں آپ ایک آئیکن دیکھ رہے ہیں جس پر W لکھا ہے. یہ آئیکن ہمیشہ مائکروسافٹ ورڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس آئیکن کے سامنے مائکروسافٹ ورڈ ڈاکیومنٹ لکھا بھی ہوا ہے. کسی فائل یا فولڈر کے اندر اگر رائٹ کلک کیا جائے تو ماؤس کو نیو پر لے جانے سے ہم یہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی جگہ مائکروسافٹ ورڈ میں کوئی ڈاکیومنٹ بنانا ہو تو اس ڈاکیومنٹ کے سامنے جو آئیکن بنا ہوا آئے گا وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا آپ نے ابھی ملاحظہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ کے لیے صرف ایک ہی آئیکن ہے. جہاں بھی ہم ورڈ کا ڈاکیومنٹ بنائیں گے وہاں ہم کو یہی آئیکن نظر آئے گا. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے پاس ورڈ پروسیسنگ کے لیے ایک آئیکن ہے
اسی طرح ہمارے پاس اسپریڈ شیٹس کے لیے بھی ایک آئیکن موجود ہے۔ جس لسٹ میں ہم نے مائکروسافٹ ورڈ کے لیے آئیکن دیکھا تھا اسی لسٹ میں ہم مائکروسافٹ ایکسل ورک شیٹ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے سامنے کراس بنا ہوا ہے۔ جہاں بھی ہم مائکروسافٹ ایکسل کی اسپریڈ شیٹس بنانا چاہتے ہیں وہاں یہی کراس کا آئیکن بنا ہوا آتا ہے۔ اسپریڈ شیٹس اور ورڈ پروسیسنگ کی طرح ڈیٹا بیسز کے لیے بھی ہمارے پاس ایک آئیکن ہے۔ اس لسٹ میں آپ مائکروسافٹ ایکسیس ڈیٹا بیس لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ ہم مائکروسافٹ ایکسیس کو ڈیٹا بیس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے سامنے بنے ہوئے آئیکن کی پہچان بھی کر لیں۔ یہ ایک ڈبے کے اندر اے لکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس پریزنٹیشنز کے لیے بھی ایک سافٹ ویئر موجود ہے۔ آپ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ جو آئیکن اس کے سامنے بنا ہوا ہے یہ ہمیشہ پریزنٹیشن ڈاکیومنٹس کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ ان سب ایپلیکیشنز کو مزید ڈیٹیل سے ہم بعد میں دیکھیں گے۔ فائل ایٹریبیوٹس۔ ابھی ہم نے فولڈرز کے ایٹریبیوٹس دیکھے، اب ہم فائلز کی پراپرٹیز اور ایٹریبیوٹس دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ڈیسک ٹاپ پر ایک فائل بناتے ہیں۔ فائل بنانے کے لیے ہم ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور نیو پہ ماؤس لے جاتے ہیں۔ اس لسٹ میں سے ہم کسی بھی ایپلیکیشن پر کلک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مائکروسافٹ ورڈ کا ایک ڈاکیومنٹ بناتے ہیں۔ اب اس فائل پر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور پراپرٹیز پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بالکل ویسا ہی ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے جیسا فولڈر کی پراپرٹیز کے لیے کھلا تھا۔ یہاں پر سب سے پہلے نیو مائکروسافٹ ورڈ ڈاکیومنٹ لکھا ہوا ہے۔ ابھی چونکہ آپ نے اس فائل کا کوئی نام نہیں دیا اسی لیے کمپیوٹر نے خود ہی اس فائل کا نام نیو مائکروسافٹ ورڈ ڈاکیومنٹ رکھ دیا ہے۔ یہاں پر آپ اپنی مرضی کا نام لکھ سکتے ہیں اور کمپیوٹر اس فائل کا نام تبدیل کر دیتا ہے۔ آئیے اس فائل کا نام تبدیل کر کے مائی ڈاکیومنٹ رکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس ٹیکسٹ باکس میں ماؤس سے کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد بیک اسپیس کا بٹن دباتے ہیں۔ اب اس ٹیکسٹ باکس میں لکھا ہوا سب کچھ مٹ چکا ہے۔ یہاں ہم ٹائپنگ شروع کرتے ہیں اور مائی ڈاکیومنٹ لکھتے ہیں۔ مائی ڈاکیومنٹ لکھنے کے بعد ہم انٹر دباتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائل کا نام تبدیل ہو چکا ہے۔ اس فائل کی مزید کچھ پراپرٹیز دیکھنے کے لیے ہم دوبارہ اس فائل پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور پراپرٹیز پر کلک کرتے ہیں۔ نام والے ٹیکسٹ باکس کے نیچے آپ ٹائپ آف فائل لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ٹائپ آف فائل کے بعد آپ اوپنز ود لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائل کس ایپلیکیشن کے ذریعے کھولی جا سکتی ہے۔ باقی تمام لیبلز وہی ہیں، صرف آخر میں آپ کریٹڈ کے لیبل کے علاوہ ماڈیفائڈ اور ایکسیسڈ کا لیبل دیکھ سکتے ہیں۔ ماڈیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا۔ اگر آپ نے اپنی فائلز میں کوئی تبدیلی کی ہو تو جس تاریخ کو آپ فائل میں تبدیلی کریں گے وہ تاریخ یہاں لکھی ہوئی آئے گی۔ ایکسیسڈ کے لیبل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فائل کو آخری دفعہ کب کھولا گیا تھا۔ باقی تمام لیبلز وہی ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ری نیمنگ فائلز اینڈ ڈائریکٹریز فولڈرز۔ کئی دفعہ آپ کو اپنی فائل کا نام تبدیل کرنا پڑتا ہے، مگر فائل کا نام تبدیل کیسے کیا جائے یہ ہم سیکھتے ہیں۔ ہم نے ابھی جو فائل بنائی تھی اور جس کا نام مائی ڈاکیومنٹ رکھا تھا، ہم اس کا نام تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس فائل پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ اب اس مینیو میں ہم پراپرٹیز کے اوپر موجود ری نیم والے آئٹم پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ری نیم پر کلک کرتے ہی اس فائل کا نام سلیکٹ ہو گیا ہے اور نام کے آگے ایک کرسر بھی بنا ہوا آ رہا ہے۔ اب اس فائل کا جو بھی نام دینا ہے وہ یہاں ٹائپ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم یہاں فرسٹ ڈاکیومنٹ لکھ رہے ہیں۔ نام لکھنے کے بعد ہم انٹر دباتے ہیں۔
اسی طرح کوئی بھی فائل جو ڈیسک ٹاپ پر ہو یا کسی اور فولڈر میں، اس پر رائٹ کلک کر کے ری نیم کے ذریعے ہم اس فائل یا فولڈر کا نام تبدیل کر سکتے ہیں۔ سلیکٹنگ فائلز، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی آئیکن پر کلک کرنے سے وہ آئیکن سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک سے زیادہ آئیکنز کو سلیکٹ کرنا ہو تو ہم کیا کریں۔ اگر ہم نے ان آئیکونز کو سلیکٹ کرنا ہو جو اکٹھے پڑے ہوئے ہیں تو ایک سے زیادہ آئیکونز کو سلیکٹ کرنے کے لیے شفٹ کے بٹن کے ساتھ ایرو کیز کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان آئیکنز کو سلیکٹ کریں جو اکٹھے نہیں پڑے ہوئے تو ہم شفٹ کے بجائے کنٹرول کی استعمال کرتے ہیں اور ماؤس سے ان آئیکنز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ کاپی اینڈ پیسٹ فائلز۔ اب ہم ایک بہت ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ چیز دیکھتے ہیں۔ ہم ایک ہی فائل کی جتنی چاہیں کاپیز بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آئیکن پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور پھر کاپی پر کلک کرتے ہیں۔ اب جہاں ہم اس فائل کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر جا کر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور مینیو میں سے پیسٹ پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین پر ایک اور آئیکن بنا ہوا آ گیا ہے جس کے نام میں فائل کے نام کے بعد کاپی بھی لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی فائل کی ایک اور کاپی بنا لی ہے۔ میک بیک اپ کاپیز۔ اگر ہم اپنی فائل کو اپنے کمپیوٹر پر بھی رکھنا چاہیں اور اس فائل کو کسی USB میں بھی محفوظ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ USB کو کمپیوٹر کی USB پورٹ میں لگائیں۔ اب جس طرح ہم نے ایک فائل اپنی مرضی کے فولڈر میں سیو کی تھی اسی طرح ہم کسی بھی فائل کو USB میں بھی سیو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فائل کو کاپی کریں گے۔ اب ہم کمپیوٹر کی ونڈو کھولیں گے۔ اس میں آپ اپنے سامنے ریموویبل ڈسک لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ USB چونکہ ایسی ڈسک ہے جو آسانی سے کمپیوٹر کے ساتھ لگائی اور اتاری جا سکتی ہے، اس لیے کمپیوٹر اس کو ریموویبل ڈسک سے ظاہر کرتا ہے۔ اس پر ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیں۔ اب کاپی کی ہوئی فائل کو USB میں سیو کرنے کے لیے ہم یہاں پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور پیسٹ پر کلک کرتے ہیں۔ دوسرے طریقے میں ہم فائل کو کاپی کیے بغیر USB ڈرائیو میں محفوظ کرتے ہیں۔ جس فائل کی ہم کاپی بنانا چاہ رہے ہیں ہم اس فائل پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور اپنے ماؤس پوائنٹر کو سینڈ ٹو پر لے کر جاتے ہیں۔ اب جو مینیو ہمارے سامنے ہے اس میں ہم ریموویبل ڈسک پر کلک کرتے ہیں۔ اس پر کلک کرتے ہی ہماری فائل USB میں جانا شروع ہو گئی ہے۔ فائل کو کاپی کرنے سے ہم ایک ہی فائل کو دو جگہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنی فائل کو ایک فولڈر سے نکال کر دوسرے فولڈر میں محفوظ کرنا چاہیں تو ہم فائل کو کاپی کرنے کے بجائے کٹ کرتے ہیں۔ فائل پر رائٹ کلک کر کے ہم کٹ پر کلک کر رہے ہیں۔ اب جہاں اس فائل کو ہم پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر ہم پیسٹ پر کلک کر دیتے ہیں۔ ڈیلیٹ فائلز فرام فولڈرز۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر پر کوئی ایسی فائل پڑی ہوتی ہے جو آپ مزید استعمال نہیں کرنا چاہتے اور بے وجہ آپ کے کمپیوٹر پر میموری استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے آپ ان فائلز کو اپنے کمپیوٹر سے نکالنا یا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جس فائل کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پر رائٹ کلک کر کے ہم ڈیلیٹ پر کلک کرتے ہیں۔ ڈیلیٹ کرتے ہی ہمارے سامنے ایک میسج آتا ہے جس میں کمپیوٹر ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم واقعی فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم یس پر کلک کریں تو فائل ہمارے فولڈر سے نکل کر ریسائیکل بن میں چلی جاتی ہے، اور اگر ہم نو پر کلک کریں تو کمپیوٹر اس فائل کو ڈیلیٹ نہیں کرتا۔ اس وقت ہم یس پر کلک کر رہے ہیں۔ فائل کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم اس پر سنگل کلک کرنے کے بعد کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک فولڈر میں سے کسی فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اسی طرح
ہم پورے فولڈر کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ فولڈر پر رائٹ کلک کر کے ہم ڈیلیٹ پر کلک کرتے ہیں۔ کمپیوٹر ایک دفعہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا ہم واقعی فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ہم یس پر کلک کرتے ہیں کیونکہ ہم اس فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فارمیٹ اے ڈرائیو۔ اب ہم ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ کام سیکھتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یو ایس بی کیا ہوتی ہے۔ یو ایس بی پر آپ اپنا کیا ہوا کام محفوظ کر کے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یو ایس بی پر جو کام آپ نے محفوظ کیا ہے اس سے یو ایس بی پوری بھر چکی ہے اور اب آپ کو اس محفوظ کیے ہوئے کام کی ضرورت بھی نہ ہو۔ اس طرح کی سچویشن میں آپ کو یو ایس بی سے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر یو ایس بی فارمیٹ کرنی پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فارمیٹ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی یو ایس بی کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ اب ہم ڈیسک ٹاپ پر بنے ہوئے کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو ونڈو آئی ہے اس میں آپ کچھ آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک آئیکن پر ریموویبل ڈسک لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اسی آئیکن پر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر ایک مینیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس مینیو میں ایک فارمیٹ کا آئٹم بھی موجود ہے۔ ہم اس آئٹم پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا ڈائلاگ باکس آ گیا ہے۔ اس میں کیپیسٹی کے نیچے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے جہاں سے آپ اس یو ایس بی کا سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ عموماً آپ کو سائز سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کمپیوٹر خود ہی صحیح سائز سلیکٹ کر دیتا ہے۔ باقی دونوں ڈراپ ڈاؤن مینیوز کے بارے میں ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ والیوم لیبل کے نیچے ریموویبل ڈسک لکھا ہوا ہے۔ اس کو مٹا کر آپ اپنی مرضی سے اس کا نام مائی یو ایس بی ٹائپ کرتے ہیں۔ فارمیٹ آپشنز کے نیچے کوئک فارمیٹ پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے۔ فارمیٹنگ شروع کرنے کے لیے ہم سب سے نیچے بنے ہوئے اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو کمپیوٹر ہمیں ایک وارننگ دیتا ہے کہ اگر آپ نے یو ایس بی فارمیٹ کی تو اس میں موجود ساری فائلز اور فولڈرز ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ ہم اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس بی فارمیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور کچھ دیر میں یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے اور ہمارے سامنے فارمیٹ کمپلیٹ کا میسج آ جاتا ہے۔ اب ہم ڈیسک ٹاپ سے کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یو ایس بی کا نام مائی یو ایس بی ہو گیا ہے۔ اب اس پر ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ سب فائلز اور فولڈرز ڈیلیٹ ہو گئے ہیں۔ سرچنگ، کسی بھی فائل کو ڈھونڈنے کے لیے ہم کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ اب جس فولڈر یا ڈائریکٹری میں سے ہم نے فائل کو سرچ کرنا ہے، بائیں طرف نیویگیشن پین سے اس ڈائریکٹری یا فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے کمپیوٹر کو سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اب اس ونڈو میں اوپر یہاں سرچ کے باکس میں سرچ کمپیوٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں کلک کر کے فائل کا نام ٹائپ کریں۔ ہم یہاں مائی فرسٹ فائل لکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پریویو پین میں اس نام کی فائل نکل کر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس فائل کے نیچے اس کی لوکیشن بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی کمپیوٹر میں جہاں یہ فائل سیو کی گئی تھی اس کا پاتھ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس طرح ہم کسی بھی فائل کو آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سمری۔ اس لیسن میں ہم نے پڑھا کہ فولڈرز کیا ہوتے ہیں، ہم کس طرح فولڈرز بناتے ہیں اور کس طرح فولڈرز کے اندر مزید فولڈرز بنائے جاتے ہیں، کس طرح ہم ایک فائل کا نام دیکھ سکتے ہیں اور وہ تاریخ دیکھ سکتے ہیں جس تاریخ کو وہ فائل بنائی گئی تھی۔ اس لیسن میں ہم نے مختلف اقسام کی فائلز کے آئیکونز کی پہچان بھی کی جن میں ایکسل، ورڈ، ایکسس اور پاور پوائنٹ شامل ہیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح کسی فائل یا فولڈر کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے، کس طرح ہم فائلز کو سلیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ فائلز ایک ساتھ ہوں یا مختلف جگہوں پر موجود ہوں۔
ہم نے یہ بھی سیکھا کہ فائلز کو ایک جگہ سے کس طرح کاپی کیا جاتا ہے اور پھر کس طرح اپنی مرضی کی جگہ پر پیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیسن میں ہم نے فائلز اور فولڈرز کو کٹ کر کے پیسٹ کرنا بھی سیکھا۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کسی فائل یا فولڈر کو USB پر کس طرح کاپی کیا جاتا ہے۔ ہم نے فائلز اور فولڈرز کو ڈیلیٹ کرنا بھی سیکھا اور USB کو فارمیٹ کرنا بھی سیکھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے کمپیوٹر پر فائلز کو ڈھونڈنے کا طریقہ بھی سیکھا۔